اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتب میں ایسے ہوشربا واقعات درج ہیں کہ جن کی تفصیل پڑھنے کے بعد حضرت انسان پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تاریخ کی ایک ایسی عورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف 2 بار ہی نہائی۔ غلیظ ترین ملکہ کہلائی جانے والی یہ عورت آج بھی تاریخ کے اوراق پر ایک سیاہ داستان کی صورت ملتی۔ اس ملکہ کو ایزابیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل میں پیدا ہونے والی اس ملکہ نے مسلمانوں کو کس قدر اذیت پہنچائی اور اسے تاریخ میں کن القابات سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی تفصیل آگے چل کر ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اس ملکہ کو کن بنیادوں پر شہرت ملی اور اسپین میں اس ملکہ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان سوالات کے جواب تلاش کرنے سے قبل اردو ڈسکوری دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہماری ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ تاہم نئے آنے والے دوستوں سے بھی گزارش کرتے چلیں کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایزابیل اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل کے بادشاہ جان شاخر ثانی کے گھر 1451 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایزابیل اپنے باپ یعنی بادشاہ جان کی دوسری اولاد تھی۔ اس سے قبل اس کا ایک سوتیلا بھائی ہنری بھی موجود تھا جو اس کے باپ کی موت کے بعد کیسٹائل کا بادشاہ بنا۔ اس کے چھوٹے بھائی الفانسو اور اس کی ماں کو ایک دور دراز قلعے میں نظر بند کر دیا جہاں یہ لوگ غربت اور لاچاری کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ایزابیل نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں شدت پسندی کی حد تک مذہب کی جانب راغب ہو گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی الفانسو جلد ہی پراسرار طور پر مارا گیا۔ اس کے بعد ہنری نے اپنی بیٹی کے لیے تخت کا راستہ صاف کرنے کی خاطر ایزابیل کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کئی جگہ طے کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسپین میں کیسٹائل کے پڑوس میں ایراگون نامی ایک ریاست بھی واقع تھی۔ ایراگون کے بادشاہ نے خفیہ طور پر ایزابیل سے اپنے بیٹے فرنینڈ کی شادی کر دی اور وہ بھاگ کر ایراگون چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد یعنی 1474 عیسوی میں اس کے بھائی اور کیسٹائل کے بادشاہ ہنری کی موت کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، جبکہ ایزابیل کے تخت کی جائز حقدار ہنری کی بیٹی جوانا کو پرتگال بھاگنے پر مجبور بھی کیا۔ ناظرین، مورخین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایزابیل کا بھائی ہنری ایک شاہ خرچ اور عیاش حکمران تھا جس نے اسپین کی کیسٹائل نامی ریاست کو بھاری قرضوں تلے دبایا ہوا تھا۔ تمام ریاست میں ریپ، قتل اور چوری جیسے جرائم عام تھے جن کی کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ ایزابیل تخت نشین ہوتے ہی نہایت سختی سے قانون پر عمل پیرا ہوئی۔ معافی، درگزر اور رحمدلی جیسے جذبات سے وہ ناشنا تھی، بلکہ اسے لوگوں کو سزا دے کر سکون اور راحت نصیب ہوتی۔ جلد ہی ملکہ ایزابیل نے ریاست کے شرفاء اور امراء سمیت تمام جرائم پیشہ افراد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا، جبکہ اپنی زبردست معاشی پالیسیوں کے سبب نہ صرف قرض سے نجات پائی بلکہ شاہی خزانہ پھر سے بھر گیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اسپین کے کسی علاقے میں موجود ہوں تو آپ کو جگہ جگہ ملکہ ایزابیل کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک یزید اور فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ ایزابیل اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کے سبب مشہور ہے۔ یہ ایک کٹر کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ یورپی ملک اسپین میں سینکڑوں سال سے قائم مسلمانوں کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سہرا اسی ملکہ کے سر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس زمانے کا یورپ شدید تہمات کی لپیٹ میں تھا۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا عیاشی اور ایک برائی تصور کی جاتی۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اس لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرق و مغربی تمام مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ نہائی تھی۔
ایک بار جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی یا مرنے کے بعد تک اس کے غسل کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا اسے تاریخ کی متعفن ترین ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو مختلف عطروں سے دفع کرتی جو فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے، اسی لیے آج تک پیرس پرفیومز کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، جب وہ بحیثیت فاتح مسلمان کی ریاست گرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کیا کرتے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملکہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پایا۔ ایزابیل نے ایک پولیس فورس بھی تشکیل دے رکھی تھی جس کا کام صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ ریاست میں کوئی شخص نہا تو نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص اس جرم کا مرتکب پایا جاتا تو ایسے شخص کو سخت ترین سزائیں دی جاتی۔ ایزابیل ہی وہ ملکہ تھی جس نے امریکہ دریافت کرنے والے جہاز راں کرسٹوفر کولمبس کی اس وقت مالی امداد کی جب وہ ہندوستان کے سمندری راستے کی تلاش پر روانہ ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب امریکہ سے واپس لوٹا تو اس نے ایزابیل کو امریکی افراد کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ لوگ روز نہاتے ہیں۔ یہ بات ایزابیل کے لیے اتنی ہولناک تھی کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے نئی دریافت ہونے والی اس سرزمین کے باشندوں پر بھی نہانے کی ممانعت عائد کر دی۔ ناظرین گرامی، اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے بعد ایزابیل نے اپنے شوہر یعنی ریاست ایراگون کے بادشاہ فرنینڈ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی، جس کا خواب یورپ کئی سو سالوں سے دیکھ رہا تھا۔ کئی سو سالوں پر محیط اس مہم کے مطابق وہ اپنی افواج کے ذریعے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مختلف شہروں کا کنٹرول لیتی رہی۔ آخر میں صرف گرناطہ نامی ریاست پورے اسپین میں مسلمانوں کے پاس باقی بچی تھی، جس کا ایزابیل اور فرنینڈ کی مشترکہ افواج نے محاصرہ کر لیا۔ پھر 2 جنوری 1492 مسلمانوں کی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر سامنے آیا۔ اس روز سقوط گرناطہ عمل میں آیا۔ اسپین نامی ملک پر مسلمانوں کی 800 سالہ عظیم الشان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ گرناطہ کا آخری بادشاہ امیر عبداللہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا، جس نے نہایت ذلت کے ساتھ شکست تسلیم کی اور چند شرائط کے عوض گرناطہ کی چابیاں ایزابیل کے حوالے کر دی، جن میں یہ شرائط قابل ذکر تھیں کہ کسی مسلمان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مسلمان کا دین تبدیل نہیں کیا جائے گا اور کسی مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جبکہ امیر عبداللہ کو ایک بڑی جاگیر عطا کی جائے گی۔ جب وہ یہ تمام شرائط طے کر کے الحمرا محل سے روانہ ہوئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر عبداللہ کی ماں نے ایک ایسی بات کہی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ امیر عبداللہ کی ماں نے کہا کہ جس انمول چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر پائے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانا بیکار ہے۔ اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، دوسری طرف ملکہ ایزابیل نے الحمرا محل پر قابض ہوتے ہی ان تمام شرائط کو پامال کر ڈالا۔ مسلمانوں کی جان و مال کچھ محفوظ نہ رہا۔ ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، جبکہ کچھ مساجد شہید کر دی گئی۔ اب ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق اسپین میں موجود تمام مسلمان عیسائیت قبول کر لیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمان جبرن عیسائی بنائے گئے، ان کے لباس، تعلیم، حتیٰ کہ نام تک تبدیل کر دیے گئے، جبکہ گرناطہ کے آخری بادشاہ امیر عبداللہ کو جاگیر بخشنے کی بجائے اس کے تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، قصہ مختصر یہ کہ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے کہ جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل کے اس عمل کو نہ صرف مسلمان بلکہ یورپی مورخین نے بھی وحشیانہ اور قابل مذمت قرار دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ سفاک ملکہ ایزابیل 1504 عیسوی میں مر گئی۔ اس کے دونوں بیٹے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اقتدار اس کی تیسری بیٹی جوانا آف کیسٹائل کے ہاتھ لگا۔ یہ ملکہ یعنی جوانا آف کیسٹائل بھی اپنے پاگل پن کے حوالے سے خاصی شہرت کی حامل ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں
ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔